ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اس کی مختصر سی تشریح کرنی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں، اور برکت کے لیے میں وہ حدیث پڑھتا ہوں تاکہ الفاظ نبوت کی برکتیں بھی حاصل ہوں۔ ایک ہے الفاظ نبوت اور ایک ہے معنی نبوت، حدیث کی تشریح، اور ایک وہ الفاظ ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ادا ہوئے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ صحابہ میں بہت کم صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کثرت سے روایتیں کی ہیں۔ ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک صحابی ہیں جنہوں نے کثرت سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حدیث یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، حدیث یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو حضور نے اپنا روحانی تصرف فرمایا۔ اس کے بعد سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جو حدیث بھی میں نے یاد کی وہ میں کبھی نہیں بھولا وہ حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطا بہ عملہ لم یسری بہ نسبہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں
ہر جملہ قابل تشریح ہے. مختصر ہر جملے کی تشریح بیان کر کے، چونکہ جمعہ کو بھی بیان ہوا ہے اور عید کے دن بھی بیان ہوا ہے، لیکن وہ بالکل الگ موضوع تھا، یہ بالکل الگ موضوع ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے. حدیث کا سب سے پہلے جملہ یہ ہے، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. جو آدمی کسی بھی مومن کی، رشتہ دار ہونا ضروری نہیں، رشتہ دار، پڑوسی، اجنبی، نزدیک کا، دور کا، مقیم ہو یا مسافر، کوئی بھی ہو، وہ اس کی دنیا کی کوئی بے چینی اور پریشانی کو دور کرتا ہے. نمازیں بہت لوگ پڑھتے ہیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ذکر کرنے والے ویسے کم ہیں، لیکن پھر بھی ہیں. لیکن یہ جو مضمون ہے حدیث کا، یہ حدیث کا مضمون ہے. اسی لیے یہ حدیث صحیح ترین روایت ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. جو آدمی کسی مومن کی دنیاوی کسی بھی چھوٹی بڑی پریشانی کو دور کرے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن کی کوئی نہ کوئی پریشانی کو ضرور دور کرے گا. بے شمار پریشانیاں ہیں. اللہ ہم سب کو میدان محشر کی، قبر کی، آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے. سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا چند دن ہے، گزر جائے گی. وہاں اگر پوچھ لینا، میں کل ہی کسی کو سنا رہا تھا حدیث، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، اس کا مضمون یہ ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. ان قریب ایمان والوں سے آسان حساب لیا جائے گا. اور حضور نے ایک دعا بھی سکھلائی ہے، ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہیے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لیجئے. قربان جائیے. سیدہ عائشہ ہم سب کی ماں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، حضور حساباً یسیرا کا کیا مطلب ہے؟ عربی جانتی تھی حضرت عائشہ. صحابہ میں اتنے بڑی صحابہ، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. حضرت عائشہ کو نبوت کا اتنا زیادہ علم تھا، حضور نے فرمایا میری نبوت کا آدھا علم ابو بکر کی اس بیٹی کے سینے میں محفوظ ہے. اور حضور کی ازواج مطہرات کا جو انتخاب ہوا تھا، سلیکشن، وہ کھانے پینے کے لیے نہیں. حضور کے گھر میں تو کئی مہینے چولہے نہیں جلتے تھے. حضور کے علم نبوت کو محفوظ کر کے پوری امانت داری کے ساتھ آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے ان ازواج مطہرات کا انتخاب ہوا تھا. گھر کے اندر کی باتیں، بستر کی، کمرے کی باتیں، وہ تک محفوظ کیا. حضرت عائشہ نے پوچھا سرکار حساباً یسیرا کا کیا مطلب ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا العرض یعنی میدان محشر ہوگا اور اللہ تعالیٰ تخت پر بیٹھے ہوں گے. ذرا سوچو کیا منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، تخت پر حساب لیا جا رہا ہوگا. ایک ایک آدمی کو گزارا جائے گا. آؤ تم آؤ، چلے جاؤ، تم آؤ، گزر جاؤ، تم آؤ، گزر جاؤ. صرف گزارا جائے گا. چلو چلو چلو. حضور نے فرمایا یہ ہے حساباً یسیرا. اگر خدا نے یہ کہہ دیا کھڑے رہو یہاں، فلاں دن تم نے یہ کام کیوں کیا تھا اور یہ کیوں نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں اگر خدا نے پوچھ لیا گا. انبیاء اللہ کی جلال ایسا طاری ہوگا پورے میدان محشر میں، انبیاء گھٹنوں کے بل گر جائیں گے.
انبیاء گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. یہ جلال کی کیفیت ہوگی. ایک حدیث میں اللہ کی مغفرت کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے. دونوں شانیں بیک وقت ظاہر ہوں گے میدان محشر میں. یہ کمال ہے خدا کا. بیک وقت دونوں شانیں ظاہر ہوں گی. دنیا میں انسان غصہ ہوتا ہے نا تو معاف کرنے کی صفت مغلوب ہو جاتی ہے, اور جب معافی پر آتا ہے غصے کی صفت مغلوب ہو جاتی ہے. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا. بیک وقت دونوں شانوں کا ظہور ہوگا اور عجیب و غریب انداز میں ہوگا. مغفرت کی شان اس انداز سے ظاہر ہوگی. حضور فرماتے ہیں کہ شیطان کو بھی اپنی مغفرت کی امید ہونے لگے گی. جلال کا یہ انداز اور اللہ کے رحم و کرم کی یہ شان ہوگی. کہتے ہیں کہ یہ حساب یسیرہ ہے. جو آدمی اپنے کسی مومن بندے کی دنیاوی پریشانی بے چینی کو دور کرے گا, اللہ تعالی اس کی آخرت کی کسی نہ کسی ایک بے چینی کو دور کرے گا. دو بے چینیوں کو دور کرو گے, دو بے چینیاں دور ہوں گی. 100 آدمیوں کی بے چینیوں کو پریشانیوں کو دور کرو گے, 100 پریشانیاں قیامت کے دن کی دور ہوں گی. اب تمہاری مرضی ہے جتنی پریشانیاں دور کر لو. آگے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُوسِرٍ, جو آدمی تنگ دست اور مفلس غریب تنگ دست مفلس, اس کی تنگ دستی کو اللہ دور کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں آسانی عطا فرمائیں گے. دنیا میں بھی اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے اللہ, اور اس کے کاموں میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے. اس کے ایمان میں, اس کے علم و عمل میں, اور اس کی صحت میں, اس کی عمر میں, اور اس کی صحت میں, اس کے کاروبار میں, اس کے خاندان آل و اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے. یہ حدیث کے الفاظ کی جامعیت ہے, اسی کی تشریح عرض کر رہا ہوں. یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ دنیا و آخرت میں اس پر آسانیاں کر دیں گے. اور اللہ کسی پر آسانی کرنے کا فیصلہ فرما دے پھر دونوں ہاتھوں میں لڈو. دیکھو یہ ایک آدمی تنہا جیتا ہے, یہ ایک آدمی اپنے لیے جیتا ہے. اس مضمون کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. ایک آدمی اپنے لیے جیتا ہے اور تنہا جیتا ہے, اور ایک آدمی 1000 لوگوں کی دعائیں لے کر جیتا ہے. فرق نہیں ہے, فرق نہیں ہے. ایک آدمی تنہا جیتا ہے اور صرف اپنی دعاؤں کے بل بوتے پر جی رہا ہے. ایک آدمی 1000 لوگوں کی دعائیں لے کر جی رہا ہے. دونوں کے جینے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ اسلام کا پیغام ہے. اور ذرا رک کر اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر مٹ جانے کا موقع ہے. یہ کہاں حسد, جلن, دشمنی, عداوت, اور کہاں کسی کی ٹانگ کھینچنا, کسی کے خلاف سازش رچنا, منصوبہ بنانا, اور کہاں اسلام اس کا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں آسانیاں پیدا کرو, غریبوں کی مدد کرو, مصیبتوں کو دور کرو, بے چینیوں کو دور کرو. جوڑ ہے دونوں میں, رشتہ دار غیر رشتہ دار کی کوئی قید نہیں. ان پاکیزہ تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت. تمہاری تہجد دیکھتا کون ہے؟ تم کمرے میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہو, دیکھتا کون ہے؟ تمہاری نمازوں اور تمہاری تلاوت کو دیکھتا کون ہے؟ امت میں چلتے پھرتے وقت ان نبوت کے اوصاف کو عام کرنے کی ضرورت ہے, اور ان اوصاف کو زبان سے نہیں اپنے کردار سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے. شاعر نے بہت خوب کہا, یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے, چراغ محبت بجھا جا رہا ہے. ان محبتوں کے عام کرنے کی ضرورت ہے.
ان محبتوں کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُوسِرٍ، جو آدمی کسی تنگ دست اور مفلس غریب مسلمان کی اس کی پریشانی کیا ہے؟ اس کی پریشانی غریبی ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، کپڑا ہے نہیں ہے، کھانے کو راشن ہے نہیں ہے، بچوں کی فیس کے لیے پیسے ہیں نہیں ہے۔ تحقیق کرو گے تو پتا چلے گا۔ ہمارا ذہن تاجرانہ ذہن ہے، تاجرانہ ذہن۔ کریں گے تو کیا ملے گا؟ اور نقد ملنا چاہیے۔ ہر چیز میں انسانی فطرت وہ نقد نفع کو تلاش کرتی ہے، اور اسلام ایمان بالغیب کا پرزور دائی ہے، اور وہ نظر نہ آنے والی حقیقتوں کی طرف انسان کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ملے گا، قبر میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا۔ ہر نیک عمل کا، ہر عمل کے بعد یہ سوال پیدا ہونا کہ اس کا اب کیا ملے گا۔ اب یہ ایمان بالغیب کی کمی کا نتیجہ ہے۔ یہ ایمان بالغیب کی کمی کا نتیجہ ہے۔ لوگ سوال کرتا آدمی، ذکر کروں گا کیا ملے گا، تلاوت کروں گا تو کیا ملے گا، تنخواہ ملے گی، درود شریف پڑھوں گا تو ملے گا کیا، تنخواہ ملے گی، بلڈنگ ملے گی، کار ملے گی۔ یہ کافرانہ مزاج ہے، یہ منافقانہ سوچ ہے۔ یہ مومن کی سوچ ایسی نہیں۔ مومن یہ سوچے گا کہ اس کا خبر میں کیا ملے گا، اس کا مرنے کے بعد آخرت بھی تو کوئی چیز ہے۔ یا آخرت کو اکثر نظر انداز کر کے مسلمان جینا چاہتا ہے۔ اب آخرت کے، قبر کے تذکرے کو لوگ ترقی میں رکاوٹ سمجھنے لگے ہیں۔ یہ کہاں کی روز روز کی جو ہے یہ قبر، یہ حشر، یہ حساب کتاب، جنت دوزخ۔ ایک شاعر کہتا، حدیث کا مضمون ہے یہ، کار ساز ماں بساز کار ماں۔ یہ فارسی ہے۔ کار مدرسوں میں عربی بھی پڑھائی جاتی ہے، مدرسوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے، مدرسوں میں فارسی پڑھائی جاتی ہے، اور اس وقت اب مدارس میں انگریزی بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ انگریزی کے اتنے ماہرین پیدا کیے جا رہے ہیں جو انگریزی میں تقریر کر سکتے ہیں، انگریزی میں کتابیں لکھ سکتے ہیں، انگریزی میں امت کے سامنے انگریزی ممالک میں جا کر دین پیش کر سکتے ہیں۔ امت کے علماء نے یہ ضرورت محسوس کی کہ مدرسوں میں پڑھنے والوں کو انگریزی سکھانے کی ضرورت ہے، تو پیچھے نہیں رہے۔ اور کبھی بھی کسی زمانے میں بھی علماء نے انگریزی سیکھنے سے منع نہیں کیا۔ یہ غلط پرچار ہوا ہے، کبھی منع نہیں کیا انگریزی سیکھنے سے، انگریزوں کے صفات اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ نبوت کے اوصاف چھوڑ کر انگریزوں کی روش و تقلید اور انگریزوں کو، ویسٹرن ممالک کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بناؤ، اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور اسلام قطعاً اس کا روادار نہیں ہے۔ کارساز ماں بساز کار ماں، فکر ماں درکار ماں، آزار ماں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کے کسی دنیاوی مصیبت کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، پریشانی کو دور کرنے میں لگا ہے، کسی بیوہ کے کام میں، کسی یتیم کے، کسی مسکین کے، غریب کے، قرض دار کے بوجھ ہلکا کرنے میں لگا ہے، بیمار کی دوائیوں کے لیے ہاسپٹل کے، میڈیکل کے چکر لگا رہا ہے، غریب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگوں کے پاس چندہ مانگ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں ما کان العبد فی عون اخیہ واللہ فی عون العبد۔ لگ رہا ایسا بظاہر کہ وہ میڈیکل میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بازار میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، چادر پھیلا کر لوگوں سے چندہ مانگ رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی اس پر اس وقت خصوصی نصرت متوجہ ہے۔
حدیث پاک میں ہے، اور یہ وہ حدیث ہے، محدثین جب اپنی مسند پر حدیث پڑھانے بیٹھتے ہیں دور حدیث میں، سب سے پہلے یہی حدیث سناتے ہیں، اس لیے کہ جو بھی محدث حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو یہی حدیث سنایا ہے۔ اس کو اولین حدیث کیا کہتے ہیں طلبہ جانتے ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمایا رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، ظلم کرنے والوں پر رحم نہیں کرتا۔ وہ جہاں غفار ہے وہ عادل بھی ہے، وہ اندھا راج نہیں ہے، وہ اندھیر نگری کا راج نہیں ہے۔ تم ظلم کرو گے تو بھی اللہ سے رحمت کی امید رکھو، نہ، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ الراحمون، جو بو گے وہ کاٹو گے، ظلم کرنے والوں پر رحم نہیں کرتا اللہ، اس لیے ظلم کرنے والوں کو جلد سے جلد اپنے ظلم سے باز آ جانے کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی ہم ظلم کا لفظ لیتے ہیں نا، مسلمانوں کا ذہن ظلم کرنے والے بادشاہوں کی طرف جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں کہاں کہاں ظلم کر رہا ہوں۔ یہ مصیبت ہے مسلمانوں کی۔ مسلمان یہ سوچ لیا ہے اللہ تو ہمارے فیور میں ہے، جو چاہے کرو۔ دو غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہ جو کافر لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، ہمارے پاس سیاست ہے، ہمارے پاس خزانے ہیں، جو چاہے کر لو۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے صف میں خدا بھی کھڑا ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے جو چاہے کرو، خدا تو ہمارے فیور میں ہے۔ یہ مسلمانوں کی غلطی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس غلطی کو دہرانے کی کوشش نہ کرو۔ جس قوم نے بھی اس غلطی کو دہرایا ہے اسے سزا بھگتنی پڑی ہے۔ الراحمون، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، اور پھر حکم دیا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے، یہ اللہ کا خاندان ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ سے محبت ہو، اللہ کی فیملی سے محبت نہ ہو، وہ جھوٹی محبت ہے، وہ محبت کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کی مخلوق سے محبت نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ایک آدمی کو اپنے استاد سے محبت ہو، اپنے استاد کے بچوں سے محبت نہ ہو، ایک آدمی کو اپنے پیر سے محبت ہو، اپنے پیر کے بچوں سے محبت نہ ہو، کیا بات کرتے ہو؟ بچے تو بچے، اس کے گھر کی دیوانوں سے تک محبت ہو جاتی ہے، اس کے گھر کے پردوں سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے گھر کے کتے سے مانوس ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ محبت کی حکومت ہے۔ تاریخ میں قصہ لکھا ہے، سنجر بادشاہ تھا، سنجر کا بادشاہ، اس کا ایک وزیر تھا، اس کا نام سبکتگین تھا۔ اردو کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں یہ قصہ لکھا ہے۔ وہ ایک مرتبہ شکار کرنے نکلا، تو اس نے ایک ہرن کے بچے کو شکار کر لیا۔ شکار کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر اسے لے کر کے دبوچ کر جانے لگا، تو اس کی ماں پیچھے دوڑتی دوڑتی آئی، تو سبکتگین کا دل پسیج گیا، رک گیا۔ مڑ کر دیکھا تو ہرن اپنی اداؤں سے بے زبان جانور ہے، جانوروں کے حقوق، واحد اسلام ایسا مذہب ہے جو انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق تک بیان کرتا ہے۔ جب آدمی جانوروں پر بھی ظلم کرتا ہے، اللہ کی خصوصی نصرت اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ باپ تو باپ، ماں تو ماں، بھائی بہن، رشتہ دار، مسلمان، انسان، پڑوسی،
علماء اپنے وقت کے درویش ایک طرف، جانوروں پر بھی آدمی اگر ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق تلفی کرتا ہے، ان کے حقوق پامال کرتا ہے، اللہ کی خصوصی مدد اس سے اٹھا لی جاتی ہے، اس پر علوم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بے زبان جانور اپنی اداؤں سے کہہ رہا کہ مجھے میرا بچہ چاہیے، اور تاریخ کی بعض روایتوں میں لکھا ہے جانور بھی روتا ہے۔ ایک اونٹ حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر کے اپنے مالک کی شکایت کرتے ہوئے رو رہا تھا، بل بلا کر رو رہا تھا کہ میرا مالک مجھے وقت پہ چارہ نہیں دیتا اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ لا دیتا ہے اور مجھے آرام کا موقع نہیں دیتا۔ تو حضور نے اس کی شکایت سن کر کے مالک کو بلایا، کہا کہ تیرا اونٹ شکایت کر رہا ہے مجھ سے، سمجھا کے بھیج دیا۔ تو وہ ہرن اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہوئی سبکتگین کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ سبکتگین دیکھ کر کے اپنے گھوڑے کو اس نے روک دیا، دیکھا تو ہرن کے آنکھوں میں آنسو تھے، سبکتگین کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے وہ بچے کو نکال کر آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس بچے کو لے کر بہت دیر تک جو ہے وہ ماں تو بہرحال ماں ہے، ماں کی تو مثال دی جاتی ہے، ماں کی ممتا کی تو دنیا میں مثال دی جاتی ہے، اس کی محبت کی دنیا میں آخرت میں ہو تو ہو، خدا کو ہٹاؤ درمیان سے، تو ماں کی محبت کی مثال نہیں ہے دنیا میں۔ ہر چیز کا بدل ہے، والدین کا کیا بدل ہے دنیا میں؟ تو ماں اپنے بچے کو لے کر اور اپنے باہوں میں لے کر کے چمٹ رہی ہے، چوم رہی ہے کہ میرا بچہ مجھے واپس مل گیا۔ سبکتگین کے آنکھوں میں بھی آنسو ہیں اور ہرن کے آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ وہ بچے کو چومتی ہے، کبھی سبکتگین کی دیکھتی ہے، کبھی اپنے بچے کو چومتی ہے، کبھی وزیر کو دیکھتی ہے، کبھی چومتی ہے، کبھی ادھر دیکھ رہی ہے، پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہے۔ تو خیر واقعہ تھا، ہوا گزر گیا۔ سبکتگین بظاہر ناکام، بظاہر آج سبکتگین ناکام اور نامراد واپس لوٹا گھر کو، لیکن جب رات کو سویا، کائنات کے سردار میرے آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کل دن میں جو واقعہ پیش آیا، تم نے ہرن کے بچے پر رحم کیا اور عرش پر واویلا مچ گیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ خاص وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ سبکتگین کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھا جائے۔ یہ جانوروں پر رحم کرنے کا صلہ ہے، انسانوں اور مسلمانوں اور رشتہ داروں پڑوسیوں، ماں باپ بھائی بہنوں پر رحم کرنے کا اس کا کیا صلہ آدمی کو ملتا ہے دنیا میں؟ اور میں تو ہمیشہ وہ حدیث سنایا کرتا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، ایمد لہ فی عمری ویوسع لہ فی رزقی ویدفع عنہ میتۃ السوء، 3 انعامات ملیں گے۔ ایک، اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، اس کی زندگی میں برکت ہو جائے گی، اور اس پر روزی کے دہانے کھول دیے جائیں گے، اور اسے بری موت سے بچا لیا جائے گا۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے تو اسے 2 کام کرنے کی ضرورت ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا مزاج بنائے۔ اجنبی کو سینے سے لگانا آسان ہے، رشتہ داروں میں آپس میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، ان کو فراموش کر کے سینے سے لگانا یہ انسانیت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ضرورت ہے اس کی، خاندان اب جوڑ پیدا کرے، ٹوٹنے عزت کرنے والے کی ساری دنیا عزت کرتی ہے، کمال یہ ہے کہ گرتوں کو سامنے تھا کہ
ٹوٹنے والوں کو ملا کر کے اپنے سینے سے لگا لو. یہ اسلام کا پیغام ہے. ایک اور عجیب واقعہ یاد آیا مجھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت مجدد الملت، ساری دنیا نے ان کو حکیم الامت مانا ہے. 1000 کتابوں کے مصنف تھے. ایسا تو کسی کے ساتھ ہوا ہے، وقت میں اتنی برکت تھی. ایک مرتبہ 2 بیویاں تھے. بیوی نے کہا کہ میں آج اپنے رشتہ داروں کے جا رہی ہوں. مرغیاں حضرت نے پال رکھی تھی. صبح کا کھانا میں نے ڈال دیا ہے، دوپہر کا کھانا یاد سے ڈال دیجیے. یہ کہہ کر چلی گئی. حضرت کبھی ڈالنے کا معمول نہیں تھا، بھول گئے. کھانے کے لیے دوپہر کو گھر کو تشریف لائے. اس کے بعد چلے گئے گھر کو، اپنے خانخواہ چلے گئے. اور ظہر کے بعد کا وقت خطوط کے جواب لکھنے کا تھا. وہ جوابات میرے پاس ہیں کئی جلدوں میں. ایک جواب ایسا ہے جس پر ایک کتاب، بعض جوابات تو ایسے ہیں جس پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. اتنا بڑا مجدد آکے بیٹھتے ہیں. بڑے بڑے علماء، اپنے وقت کے عوام نہیں، اس وقت کے بڑے بڑے علماء حضرت کی طرف رجوع تھے. خط کے جواب دینے کے لیے بیٹھے تو کوئی جواب ذہن میں نہیں آتا. بہت سوچتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اے اللہ کیا ہو گیا آج، کیا غلطی ہو گئی، کیا چوک ہو گئی، کیا جناب میں گستاخی ہو گئی. بڑے فکر و تدبر و مراقبے کے بعد اللہ نے رہبری فرمائی. کچھ نہیں ہوا، تم نے مرغیوں کا حق تلف کر دیا ہے. اس کی سزا میں ہم نے وقتی طور پر آسمان سے نازل ہونے والے علوم بند کر دیے ہیں. جلدی اٹھے، جا کر کے مرغیوں کو کھانا ڈال کر آئے تو پھر علوم کا سلسلہ شروع ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں کتابوں سے علم آتا ہے. کتابوں میں عبارتیں لکھی ہوئی ہیں. علم عرش سے نازل ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں دکان روزی دیتا ہے. دکان سبب رزق ہے، روزی آسمانوں سے نازل ہوتی ہے. لوگ سوچتے ہیں ڈاکٹر شفا دیتا ہے. ڈاکٹر شفا دیتا تو ہاسپٹل سے کوئی آدمی بیمار اور میت واپس نہ آتی. شفا اللہ دیتے ہیں، تب بھی اللہ دیتے تھے، اب بھی اللہ ہی دیتے ہیں. ٹیکنالوجی ترقی کر لی تو کیا ہوا؟ کرونا میں آپ نے دیکھا 30 40 50 لاکھ لوگوں کا انتقال ہوا پوری دنیا میں. کہاں چلے گی تمہاری ٹیکنالوجی؟ یہ دوا سبب شفا ہے. شفا آسمانوں سے نازل ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ رکھنا اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اسلام کی بیسک اور مرکزی تعلیم ہے. ان اسباب کے پیچھے قوت ہے جو نظر نہیں آتی لیکن کرتی سب کچھ وہی ہے. تو اسی سے میں نے وہ نتیجہ نکالا تھا جب آدمی اپنی ادنا مخلوق پر بھی ظلم کرتا ہے، حالانکہ وہ جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا، بھول گئے تھے حضرت. لیکن جو آدمی جتنا بڑا ہوتا نا، اس کی اتنی معمولی غلطی کو بھی پکڑا جاتا ہے. یہ اس کی توہین نہیں ہوتی، اس کی شان ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے. ایک بہت بڑے محدث ہیں، امام ابو داؤد کا قصہ ہے. معلوم نہیں کس کا قصہ ہے. پہلے لکڑی کے قلم سے لکھنے کا معمول تھا. سیاہی میں، انک میں ڈبو کر لکھتے تھے. ایک مرتبہ لکھنے کے لیے اپنا قلم لکڑی کا ڈبویا. ابھی لکھنے والے تھے، لکھنے سے پہلے اس انک پر مکھی آ کر بیٹھ گئی. تو کہتے ہیں کہ میں نے روک لیا قلم کو. پیتی ہے تو پینے دیں. تو اطمینان سے پی کر اڑ گئی. جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے مغفرت کر دی. لیکن عجیب واقعہ یہ ہوا کہ جو 40-50 سال حدیث پڑھائی تھی اس کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی. ایک مکھی کو انک پینے کا موقع دیا تھا تو اس کی وجہ سے اللہ نے مغفرت کر دی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب آدمی مکھی کا دل خوش کرتا ہے تو مغفرت ہو سکتی ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں ساس کی خدمت ضروری ہے؟
سسرے کی خدمت کرنا اسلام میں ضروری ہے، وہ کتے کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے۔ جانور کی خدمت کا بھی اسلام اعلان کرتا ہے، تم ساس سسرے کی بات کرتے ہو، یہ کہاں سے آیا مزاج؟ پڑھ پڑھ کے لوگ جاہل ہو رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک بدکار پیشاور عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ خواجہ باقی باللہ کی کسی نے خدمت کی، لوگ دعائیں کرواتے ہیں، دعائیں لیتے نہیں۔ دعا کرو، کیا دعا کرے؟ دعا نکلتی ہی نہیں ہے۔ دعا کہیں کروائی جاتی ہے، دعا تو لی جاتی ہے۔ اور دعا کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں، دل خوش ہو گیا وہی دعا ہے۔ بد دعا کے لیے گالیاں دینا ضروری نہیں، دل دکھ گیا لگ گئی بد دعا۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ ایک تجارت کرنے والا تجارت کرتا ہے، کہتا ہے یہ 10 روپے کی چیز ہے، سامنے والا کہتا ہے کہ 8 روپے کو دے دو، 2 روپے کم کر لو، تو وہ کہتا ہے 8 روپے میں تو نہیں ہوگا، 9 روپے میں لے لو۔ سامنے والے کی بات کو اتنی آسانی سے رد نہیں کرتا، ٹھیک ہے 1 روپیہ کم دے دو چلو۔ کہتے ہیں اللہ صرف اس نرمی پر اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ اور ایک آدمی خریدنے گیا، آٹو میں ہم جاتے ہیں، آٹو میں 30 پر 6 روپے میٹر پڑ گیا، اب 4 روپے چھوٹا کہاں سے لاؤ گے؟ آٹو سے اترنے والے نے کہا بھائی 4 روپے رکھ لو تم ہی جاؤ۔ بعض لوگ 4 روپے کو لڑتے رہتے ہیں، 2 روپے کو لڑتے ہیں۔ 4 روپے ہے، جب تم کو دیں گے تو کہاں جائے گا؟ وہ آٹو والا کروڑ پتی تو نہیں ہے، کروڑ پتی نہیں ہے تبھی تو آٹو چلا رہا ہے۔ وہ کروڑ پتی نہیں ہے تبھی تو آٹو چلا رہا ہے۔ بھائی جاؤ 4 روپے ٹھیک رکھ لو جاؤ۔ کہتے ہیں اللہ اس کے اس نرم معاملے پر مغفرت فرما دیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے 10 روپے قرض لیے، اب اس کو 10 روپے ہی واپس کرنا ہے، لیکن دیتے وقت اس نے 5 روپے زیادہ دے دیے یا 2 روپے زیادہ دے دیے، تو کہتے ہیں اس نے پوچھا نہیں، دینے والے نے پوچھا بھی نہیں، شرط بھی نہیں لگائی، زیادہ نہیں دے گا تو اسے کوئی ناگواری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ 10 روپے دیا ہے 10 روپے ہی لینا ضروری ہے، زیادہ پوچھے گا تو سود ہو جائے گا۔ لیکن دینے والے کے دل میں آیا کہ یہ برے وقت میں کام آیا ہے، مجھے 2 روپے میں زیادہ دے دوں گا تو کیا ہو جائے گا، 2 روپے زیادہ دے دیا، حدیث میں اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ صرف نماز کے مسائل لکھے ہوئے نہیں ہے، نماز کے 1% مسائل ہے، نماز کو چھوڑ کر باقی 99% 99% دین ابھی ہے جو امت کے سامنے کھل کر آنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، وہ حدیث ہمیشہ میں سنایا کرتا ہوں، روزانہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب آپ پوچھو گے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ ہم کو تو کبھی نظر نہیں آئے، نظر آئیں گی اگر انبیاء کی آنکھیں ہوں گی تو، انبیاء کی آنکھیں لگا کر دیکھو نظر آئیں گے۔ اچھا ہوا نظر نہیں آیا، نظر آنے کے بعد سرکشی کرتے نا، گردن ناپی جاتی۔ جتنے زیادہ انعامات ہوتے ہیں اتنی سخت پکڑ ہوتی ہے کہ اتنے انعامات کھا کر بھی سرکشی کرتا ہے، شرم نہیں آتی۔ تو یہ فرشتہ دعا دیتا، روزانہ نازل ہوتے ہیں یہ فرشتے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور
روکنے والے اپنے مال کو روکنے والے کو برباد کر دیں، اس لیے کہ مال دینے کا جو مقصد تھا وہ مقصد فوت ہو گیا، گیا کام سے، جا۔ ہم نے تو تجھے ایک ڈیوٹی پر مقرر کیا تھا، تو نے اپنے ڈیوٹی سے لاپرواہی کی ہے، مال دیا اور مال کے ساتھ ذمہ داری بھی دی تھی، تو نے یہ سمجھ لیا کہ مال صرف تجھے کھانے کے لیے دی تھی، صرف تیرے گھر اور خاندان کے لیے دیا تھا، واہ واہ، مال دیا تو ذمہ داری بھی دی تھی، اپنے ذمہ داری سے جی چرانے والوں کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے، معزول کر دیا جاتا ہے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ یہ اللہ کی ذات بڑی باغیرت ذات ہے، بڑی بے نیاز ذات ہے۔ ایک حدیث پاک کا یہ چوتھا جملہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، جاسوسی کرنا، ٹوہ میں لگنا، وہ تو چھوڑو، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میں نہ ٹوہ میں لگا نہ جاسوسی کیا، اتفاق سے ایک آدمی کا عیب سامنے آ گیا، فوراً آنکھیں بند کر لے اور اس راز کو میدان محشر برپا ہونے تک اپنے سینے میں دفن رکھے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ کہتے جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو پر پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈال دیں گے۔ جب ساری انسانیت جمع ہوگی، مرد و عورت سب جمع ہوں گے اور سب ننگے میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ لوگوں کے سامنے اسے رسوا نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی۔ اور ایک حدیث میں ہے، ایک آدمی سے کسی وقت کسی زمانے میں جب وہ برائی کے راستے پر تھا، کوئی گناہ ہو گیا تھا، بعد میں اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد بھی کوئی آدمی اسے آر دلاتا، شرم دلاتا، تو وہی ہے، ہم کو کیا سکھاتا ہے، تیرا پورا بیڈوٹا ہمیں معلوم ہے، اس طرح اس کو شرم دلاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح ترین روایت ہے، سند کے اعتبار سے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ میں مبتلا کر کے رہے گا، یہ اس کی دنیا کی سزا ہے۔ تو نے عزت سے کھیلا ہے اس کی، کسی مسلمان کے جان سے کھیلنا، اس کے مال کو نقصان پہنچانا اور اس کی عزت سے کھیلنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی غیرت، ایسا جیسے اللہ کی غیرت کو آدمی نے للکارا ہے، اللہ کے ایک فیملی ممبر کو انسان نے للکارا ہے، وہ نہیں برداشت ہوتا اللہ سے۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کروں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، ایک آدمی نے ایک آدمی کی غیبت کی، مثال کے طور پر ایک آدمی نے میرے سامنے غیبت کی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ جو کہہ رہا صحیح ہے، اس کے اندر وہ سارے عیب ہیں، جو بول رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے، بولنے میں جھوٹا نہیں ہے، لیکن ضرورت کیا ہے بولنے کی تجھے؟ جو بول رہا ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ 100% پکی اور سچی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تجھے ضرورت کیا ہے بولنے کی؟ تجھے دوسرا کوئی کام نہیں ہے؟ اور ایک سننے والا سن کر، یہ کان غیبت سننے کے لیے دیے گئے ہیں، یہ اللہ کا کلام پاک سننے کے لیے دیے گئے ہیں، یہ زبان مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ جب زبان سے قوت گویائی چھین لینا اللہ، تب پتہ چلے گا کتنے لوگوں کی زبان کی قوت گویائی کو چھنتے ہوئے میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ میں نہیں دیتا حوالے، میں نام تک جانتا ہوں، میں نہیں دیتا حوالہ۔ تو ایک نے میرے سامنے غیبت کی، میں سن لیا، سن کر خاموش ہو گیا، اس کا جواب نہیں دیا، رد نہیں کیا میں نے، تو حدیث پاک کی تشریح میں لکھتے ہیں شارحین، اللہ اس کو ذلیل کریں گے، سننے والے کو، کرنے والے کی تو کریں گے، سننے والے کو بھی ذلیل کریں گے، اللہ اس کا انتقام لیں گے، اس لیے کہ تو چپ کیوں رہا؟ جواب دے سکتا تھا، اٹھ کے جا سکتا تھا، کوئی اسرائیل تجھے روک لی، اسرائیل نے تجھے روک لیا تھا۔ یہ ہوگی حدیث کا آدھا ٹکڑا ہے۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، ایک آدمی نے برائی کی، ایک آدمی کی غیبت کی، تو میں سن کے خاموش نہیں رہا،
بہت اچھا آدمی ہے، مجھے معلوم ہے اس کے اندر وائف ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا بہت اچھا آدمی ہے ماشاءاللہ، نمازی ہے، اس کی خوبی بیان کر کے میں نے بات کو ختم کر دی، گویا میں نے اس کی مدد کی۔ حدیث پاک میں اللہ دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے، اور اللہ کی مدد کی شکل میں متوجہ ہوگی میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس نے ایک آدمی کی عزت کو برباد ہونے سے بچا لیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔